بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعمان کھوکھر یوٹیوب چینل۔ کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چودھری نذیر ورک خیرو پور ملیاں ضلع شیخوپورہ کے رہنے والے اور 5 بھائی تھے۔ ان کی 100 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ چودھری نذیر ورک اور ان کے ایک بھائی چودھری بشیر ورک، یہ دونوں جیرو اور بشیرو کے نام سے مشہور تھے اور ان کی دشمنیاں پاکستان بننے سے پہلے کی تھیں۔ اس خاندان نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا، جس کے ساتھ تعلق رہا اس کی دشمنی اپنے سر لے کر نبھا دی۔ اس خاندان نے ہر فائدہ لوگوں کو ہی دیا، جس کی وجہ سے ان کی دشمنیاں بڑھتی گئیں اور مختلف گروپوں سے دشمنیوں کی وجہ سے ان 5 بھائیوں میں سے 3 قتل ہوئے تھے، جبکہ 2 بھائی اپنی طبعی موت فوت ہوئے تھے۔ چودھری نذیر ورک پر 100 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے۔ چودھری نذیر ورک کے 4 بیٹے تھے۔ ان کا ایک بیٹا چودھری خان محمد ورک المعروف خانو ورک تھا اور ان 4 بیٹوں میں سے 3 قتل ہوئے، جبکہ ایک بیٹے حنیف ورک نے گھریلو ناچاکی پر خود کو گولی مار کر خودکشی کی تھی۔ چودھری خان محمد ورک عرف خانو ورک پر 65 سے زائد مختلف نوعیت کے سنگین مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، پولیس مقابلے اور جگہ ٹیکس وغیرہ کے مقدمات تھے۔ چودھری خان محمد ورک المعروف خانو ورک اپنی زندگی عام لوگوں کی طرح جی رہا تھا کہ ایک دن غالباً سن 1975 میں جب خانو ورک کی عمر اندازاً 18 یا 20 سال تھی، پرچون کی دکان پر کھڑے ارائیں گروپ کے ساتھ باتوں باتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ چودھری خان محمد ورک عرف خانو ورک کا ایک بھائی، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اچانک غائب ہو گیا تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور خانو ورک کے چچا چودھری بشیر ورک عرف بشیرو ورک کو دشمنوں نے قتل کر دیا تھا، جس کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ گاؤں کے ارائیں گروپ کے ان لڑکوں نے خانو ورک کو جھگڑتے ہوئے تانا دیا تھا کہ جس طرح تیرے بھائی اور چچا کا پتہ نہیں چلا، تیرا بھی اسی طرح پتہ نہیں چلنا کہ کہاں غائب ہو گئے ہو۔ اس تانے کے جواب میں خانو ورک نے کہا کہ کل فجر کی نماز تک اگر تمہارے باپ کا پتہ نہ چلا تو سمجھ لینا خانو ورک نے اپنے بھائی اور چچا کا پتہ لگا لیا ہے، اور اس طرح اگلے دن فجر کے وقت خانو ورک نے ان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس قتل کا پرچہ چودھری خان محمد ورک عرف خانو ورک پر درج ہوا اور وہ اشتہاری ہو گیا۔ خانو ورک کچھ عرصہ اشتہاری رہا اور پھر گرفتار ہو گیا۔ کیس چلتا رہا اور اس قتل کے جرم میں خانو ورک کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ خانو ورک نے 12 سال جیل کاٹی اور تقریباً تمام پنجاب کی جیلوں میں رہا، جہاں اس کی جیلروں اور مختلف گروپوں سے کافی جھگڑے بھی ہوئے۔ جب بے نظیر بھٹو پہلی بار سن 1988 میں وزیر اعظم بنی تو خانو ورک کی سزائے موت خارج ہو گئی اور خانو ورک جیل سے رہا ہو کر گھر آ گیا اور اپنی نجی زندگی میں مگن ہو گیا۔ 2 سال بعد خانو ورک کے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام چودھری حسنین خان محمد ورک ہے۔ غالباً سن 1990 میں ایک شخص نے خانو ورک کی غیرت للکارنے والے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ خانو ورک نے اسے بہت سمجھایا کہ باز آ جاؤ، مگر وہ شخص باز نہ آیا، تو خانو ورک نے اس شخص کے جس کے نام سے خط لکھتا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا لی، اور جب وہ آیا تو فائرنگ کر دی، جس سے بندہ موقع پر ہی قتل ہو گیا، اور جب خانو ورک نے دیکھا تو وہ بندہ کوئی اور نکلا
یعنی غلط فہمی میں کوئی اور آدمی خانو ورک کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ خانو ورک نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور جب تک خانو ورک زندہ رہا اس کے بچوں کو مکمل خرچہ دیتا رہا۔ اس وقوعے کے 2 مہینے بعد خانو ورک اور بشارت ورک جو گاؤں کا ہی رہنے والا تھا اس نے مل کر ساتھ والے گاؤں جا کر اسی ڈوگر گروپ کے گھر فائرنگ کر دی اور ایک آدمی اور عورت کو قتل کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ خانو ورک اب تک 4 افراد کو قتل کر چکا تھا جس سے پورے علاقے میں خانو ورک کی دہشت اور خوف طاری ہو چکا تھا۔ خانو ورک نے سرمایہ داروں، وڈیروں اور جاگیرداروں سے جگہ ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد خانو ورک نے خیرو پور ملیاں کے ارد گرد تقریباً 40 دیہاتوں میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی نشہ بیچے گا، کسی غریب کے ساتھ ظلم کرے گا اور جو نماز کے وقت نماز نہیں ادا کرے گا، جو کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرے گا اور جو کسی غریب کا حق کھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام صرف موت ہوگا۔ خانو ورک نے 40 دیہاتوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ خانو ورک کا اس بارے میں کہنا تھا کہ نماز کے وقت دکانیں کھلی رہیں اور نماز ادا کی جائے۔ اگر اس دوران دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز پڑھنے جانے والوں کا کسی قسم کا نقصان ہوا تو خانو ورک اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہ نقصان اپنی جیب سے پورا کرے گا۔ جس منشیات فروش نے خانو ورک کی بات نہیں مانی، خانو ورک نے اسے قتل کر دیا، جس میں 8 نجائز فروش شامل تھے۔ خانو ورک نے کھوڑی گجراں کے رہائشی چودھری شبیر گجر المعروف شبر گجر کے ساتھ مل کر شیخو پورہ مرید کے روڈ پر ٹویوٹا ہائی ایس کا اڈا چلایا جو کچھ عرصے بعد الگ ہو گیا، جس کے بعد خانو ورک نے ہی یہ اڈا چٹھا گروپ کے ساتھ مل کر چلایا اور کچھ عرصے بعد خانو ورک کی چٹھا گروپ سے مخالفت بن گئی، جس کی وجہ خانو ورک کی دوسری شادی تھی۔ خانو ورک کے دوسرے سسرالیوں کی وجہ سے خانو ورک اور چٹھا گروپ کی دشمنی ہوئی کیونکہ وہ ایک ہی گاؤں سے تھے۔ علاقے کے ایک اور طاقتور اور اثر و رسوخ والے بندے نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ خانو ورک کچھ نہیں ہے، اس سے ڈرنے اور اس کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خانو ورک کا بھی باپ ہوں۔ جب یہ بات خانو ورک تک پہنچی تو خانو ورک نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر آج شام تک میں نے تمہیں قتل کر دیا تو میں تیرا باپ، اور اگر میں تمہیں آج شام تک قتل نہ کر پایا تو تو میرا باپ۔ دونوں میں چیلنج ہونے کے بعد خانو ورک نے اسے شام سے پہلے ہی قتل کر دیا، جس سے پورے علاقے میں خانو ورک کی دہشت اور خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ خانو ورک نے اسے چیلنج کر کے قتل کیا تھا۔ ان پے در پے قتل اور جگہ ٹیکس کی وارداتوں نے پولیس کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور خانو ورک پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر کر دیا گیا، جو کہ 90 کی دہائی میں بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ پولیس نے بھی اپنی کارروائیاں خانو ورک کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے تیز کر دیں۔ اسی گاؤں کے رہنے والے 6 افراد جن کا تعلق خانو ورک سے بہت زیادہ تھا، انہوں نے اس ٹائم کے ایس ایس پی سرمد سعید اور خانو ورک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خانو ورک کے 10 لاکھ روپے لے کر مروانے کی بات کر لی کیونکہ خانو ورک نے ان کی الیکشن میں مخالفت کی تھی۔ اس بات کا خانو ورک کو علم ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں خانو ورک کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان سب 6 افراد نے مل کر خانو ورک کی والدہ کے جنازے میں پولیس کی ریڈ کرائی، مگر خانو ورک بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد خانو ورک نے ان 6 کے 6 لوگوں کو اکٹھے گھروں سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس طرح قتل کرتے کراتے خانو ورک نے 17 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک قاتلانہ حملے میں خانو ورک شدید زخمی بھی ہوا تھا اور تقریباً 2 مہینے زیر علاج رہا۔ سن 2001 میں خانو ورک کی ایس ایس پی سرمد سعید کے ساتھ فون پر تلخ کلامی ہوئی
और दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। उस वक्त नाज़म के इलेक्शन हो रहे थे। खानू विर्क और बशारत विर्क अपने गांव के साथ वाले गांव में एक औरत जिसको खानू विर्क ने बहन बना रखा था और इसकी 3 बेटियों की शादियां अपनी जेब से कराई थीं, इस औरत ने इनको घर बुलाकर पैसे लेकर खाने में नशा आवर चीज़ मिलाकर खिला दी, जिससे ये दोनों बेहोश हो गए। 18 जून सन 2001 बरोज मंगल पुलिस ने इनको बेहोशी की हालत में गोलियां मारकर हलाक कर दिया। खानू विर्क की हलाकत की खबर पूरे ज़िले में आग की तरह फैल गई और लोग बसों में सवार होकर खानू विर्क की मैयत डेड हाउस लेने पहुंच गए, जहां वो रोते हुए कहते थे कि आज हम यतीम हो गए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी की हदायत दे और बुराई से बचाए, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इजतनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और नेक इंसान बन सकें और पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।